رات کے 12 بج رہے تھے اور میں بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ ٹاٹ کی بوریوں سے بستر بنائے گئے تھے۔ پہلے ان بستروں پر سونے کی عادت نہیں تھی، کبھی ایسی جگہ سوئی نہیں تھی۔ رات سوتے میں یہ بستر عجیب سی خارش کرتے تھے۔ جب میں اٹھ بیٹھی، ایک نظر نیم اندھیرے بڑے سے ہال نما کمرے میں ڈالی۔ میں 2 قدم پر بچھے تقریباً 25 بستروں کو دیکھ رہی تھی، جس پر لڑکیاں بہت سکون سے سو رہی تھیں۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ لڑکیاں اتنی پرسکون نیند آخر کیسے سوتی ہیں۔ جب میں بستر چھوڑ کھڑی ہو گئی، اپنے جسم میں ہوتی جلن کو جو اس بستر کی وجہ سے تھی، اسے سہتی کھڑی ہوئی اور یتیم خانے کی کھڑکی پر آ کر کھڑی ہوئی۔ میں جس بڑے کمرے میں تھی وہ دوسری منزل پر تھا۔ بظاہر باہر سے بڑا دکھنے والا یتیم خانہ اندر سے بنجر اور خاصا خستہ حال تھا۔ میں رات وہیں کھڑکی پر کھڑی باہر دیکھنے لگی۔ میری رہائش اب اسی یتیم خانے میں تھی اور یہیں زندگی بسر کرنا تھی۔ تبھی واپس پلٹنے لگی جب میری نظر نیچے کے منظر پر ٹھہر گئی۔ اندر سے یتیم خانے کی میڈم جو یہ یتیم خانہ سنبھالتی تھیں، وہ چپکے سے باہر نکلیں۔ باہر ایک آدمی کھڑا تھا۔ میں نے پہلے اس پر غور نہ کیا تھا کیونکہ وہ کالے لباس میں موجود تھا اور اندھیرے میں تھا۔ جب وہ روشنی میں آیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا چہرہ سیاہ نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ اس نے میڈم کے ہاتھ میں ایک بڑا سا بیگ پکڑایا۔ جب میڈم نے اپنی ملازمہ کے ذریعے یتیم خانے کی ہی ایک لڑکی کو باہر بلوایا، وہ لڑکی کچھ عجیب سی تھی۔ اندھیرے میں ہونے کے باوجود مجھے محسوس ہوا تھا کہ جیسے وہ لڑکی کانپ رہی ہو اور بہت زیادہ خوفزدہ ہو۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ لڑکی رو بھی رہی تھی۔ ابھی میں معاملے کو ٹھیک طرح سے سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ غور کرنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ میڈم کی ملازمہ کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ انہوں نے فوراً میڈم کو کھڑکی کی جانب دیکھنے کو کہا۔ اس کی آواز مجھے اوپر تک آئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، میڈم، کوئی لڑکی کھڑکی پر کھڑی دیکھ رہی ہے۔ اس کی اس آواز نے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ مجھے نہیں پہچانی۔ اندھیرا ہونے کے باعث صرف عکس ہی دیکھ سکی ہے۔ میں فوراً نیچے ہو گئی اور جلدی سے بستر پر لیٹ گئی، لیکن میرا دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ میں بری طرح سے ڈر گئی تھی کہ مجھے کسی کی سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی۔ خاموشی ہونے کے باعث ہر آہٹ مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا اور اچانک کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ میں اپنی سانسیں تک روک رہی تھی جب سوتے کمرے میں میڈم کی آواز پہنچی، چیک کرو نازیہ، ان میں سے کون جاگ رہا ہے، کون کھڑکی پر کھڑا جاسوسی کر رہا تھا۔ ان کی کرخت آواز سنتے ہی میری تو روح فنا ہو گئی۔ نازیہ ان کی ملازمہ کا نام تھا۔ نازیہ ایک ایک کر شاید سب کو دیکھنے لگی۔ میں ٹھنڈی سانس لیتی سونے کا بھرپور ڈرامہ کرنے لگی۔ مجھے محسوس ہوا تھا کہ نازیہ میرے قریب آئی ہے اور جھکی بھی ہے، پر اس نے مجھے ہلایا نہیں تھا۔ پھر کمرے میں نازیہ کی آواز گونجی، پتہ نہیں میڈم کون تھا، یہاں تو سبھی سو رہے ہیں۔ پریشانی سے کہا، چھوڑو آ جاؤ، دیکھ بھی لیں تو کچھ کر نہیں سکتے۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکلیں۔ نازیہ نے بتی بجھائی اور ان کے پیچھے نکل گئی۔ میں نے بچپن سے لے کر اب تک یہ سنا تھا کہ یتیم خانے میں لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا، لیکن آج جو دیکھا وہ بہت عجیب تھا۔ میرے چھوٹے سے ذہن میں کئی منفی سوالات نے جنم لیا تھا، جسے فی الوقت میں نے اپنے ذہن میں ہی دبا لیا تھا۔ اگلے دن جب میری آنکھ کھلی تو پورے یتیم خانے میں عجیب سی ہلچل تھی۔ میں نے پریشانی سے سارا معاملہ ملاحظہ کیا، لیکن کچھ بھی سمجھ نہ آیا تو کچھ فاصلے پر بیٹھی 3 لڑکیوں کے پاس گئی جو بہت رازدارانہ انداز میں ایک دوسرے سے بات کر رہی تھیں۔ میرے آنے پر ایک دم چپ ہو گئیں۔ میں نے ان سے اس متعلق پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اتنا انتشار کیوں پھیلا ہوا ہے، تو وہ پہلے تو کچھ نہ بولیں، لیکن میرے اصرار پر بتا دیا کہ ہاسٹل سے ایک لڑکی غائب ہو گئی ہے۔ ان کی یہ بات سنتے ہی میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ رات والا منظر آنکھوں میں گھوم گیا تھا۔ میں ان سے پوچھا کہ وہ لڑکی کون تھی، کیونکہ مجھے یہاں آئے صرف 3 دن ہی ہوئے تھے اور کافی چہروں سے میں واقف ہو چکی تھی۔ جب ان میں سے ایک لڑکی نے بتایا کہ آج اس کی شادی تھی اور شادی سے 1 روز پہلے وہ لڑکی بھاگ گئی۔ ان کی بات سنتے ہی میں کشمکش میں پڑ گئی تھی۔
ذہن پر زور ڈالنے سے یاد آیا کہ جس لڑکی کا ابھی ذکر ہو رہا ہے وہ وہی لڑکی تھی جو کل رات میڈم کے ساتھ کھڑی رو رہی تھی، یعنی وہ لڑکی بھاگی نہیں تھی۔ میں نے اسے فوراً پوچھا کہ کیا یہ بات میڈم کو پتہ ہے؟ تو ان میں سے ایک لڑکی کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ یہ سب میڈم ہی تو کرتی ہیں۔ اس کی بات پر میں چونک گئی، لیکن پھر دوسری لڑکیوں نے اسے آنکھیں دکھائیں تو وہ بات بدل گئی اور فوراً بولی کہ میڈم کو معلوم ہے کہ وہ لڑکی بھاگ گئی ہے، اسی لیے یتیم خانے میں اور بھی سختی ہو گئی ہے۔ میں نے مزید ان سے کوئی بات نہ کی، لیکن میرے دل میں کئی سوال تھے کہ وہ لڑکی کہاں گئی اور اس کی شادی سے عین پہلے میڈم نے اس لڑکی کو آخر کہاں بھیجا، کیونکہ اس یتیم خانے کی سیکیورٹی اتنی سخت تھی کہ کسی کا بھاگنا یہاں سے ممکن ہی نہ تھا۔ اگلے دن لڑکیوں پر پابندیاں اور سخت ہو گئیں، ان کا کھڑکیوں پر کھڑا ہونا بھی بند ہو گیا اور محنت کشی بھی بڑھ گئی۔ پورا دن صرف کھانے اور نماز پڑھنے کا وقت دیا جاتا، باقی سارا وقت سلائی کڑھائی میں مصروف رکھا جاتا۔ اس کو یہ سب نہیں آتا تھا، لیکن وہ سیکھ رہی تھی۔ وہ ایسے ہی سلائی کڑھائی سیکھنے میں مگن تھی جب اس کے کانوں سے کسی کی آواز ٹکرائی۔ اس نے کچھ کہا نہیں، بلکہ بالکل انجان بنے بیٹھی رہی، جبکہ ساری توجہ اس کی ان لڑکیوں کی باتوں پر تھی۔ آج جانتی ہو، ہمنا کو تہہ خانے میں لے جایا جائے گا، ایک لڑکی نے پریشانی اور رازدارانہ انداز میں کہا۔ اس کی قوت سماعت بہت تیز تھی، ورنہ وہ نہ سن پاتی، لیکن اس تہہ خانے پر اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ اور وہ تمہیں کیسے معلوم؟ دوسری لڑکی نے حیرت سے پوچھا۔ تم نے سنا نہیں؟ وہ 18 سال کی ہونے والی ہے اور میڈم نے کہا ہے کہ کل اس کا نکاح ہے، تو یعنی آج رات اس کی تہہ خانے میں گزرے گی۔ اور لڑکی کے کہنے پر میرے اپنے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ کون سا ڈرامہ تھا یہ؟ مجھے تو ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ میں بھی 6 ماہ بعد 18 سال کی ہو جاؤں گی۔ ان میں سے ایک لڑکی ڈرتے ہوئے بولی۔ پھر اس سے صبر نہ ہوا اور وہ اٹھ کر ان لڑکیوں کے پاس گئی، جو اسے دیکھتے ہی چپ ہو گئیں۔ جب میں نے ان سے بات کی، میں بھی تم لوگوں کی طرح ہی ہوں، مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، پر مجھے بھی اس متعلق بتاؤ پلیز۔ میرے عاجزانہ طور پر کہنے پر وہ لڑکیاں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ پھر ان میں سے ایک لڑکی نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے مجھے تفصیل بتائی۔ اس نے بتایا کہ اس یتیم خانے میں لڑکی کے 18 سال کے ہوتے ہی اس کا نکاح ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے نکاح سے ایک رات پہلے اس کو تہہ خانے میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اگلے دن جب وہ تہہ خانے سے نکلتی ہے تو سر تا پیر چادر میں ہوتی ہے اور اس کو رخصت کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکی کبھی واپس نہیں آتی۔ اس لڑکی کی تفصیل بتانے پر وہ مزید ٹھٹک گئی تھی۔ کیوں؟ سہمتے ہوئے اس نے پوچھا۔ یہ ہمیں بھی نہیں معلوم، لیکن ایسا ہی ہوتا ہے، شاید اس تہہ خانے میں کچھ غلط ہوتا ہے۔ وہ لڑکی نم لہجے میں بولی کہ کچھ وقت کے بعد اسے 18 سال کا ہو جانا تھا۔ رات کو پھر سب گہری نیند میں سو چکے تھے، جبکہ اسے قطعاً نیند نہیں آ رہی تھی، جب اس نے اپنے ساتھ لیٹی لڑکی کو ہلایا، جو کچھ ہی وقت میں اس کی دوست بن چکی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کے اٹھانے پر بھی وہ نہ اٹھی۔ میں زور زور سے اس کو جھنجھوڑنے لگی، پر اس کا ہاتھ ڈھلک گیا، وہ بے ہوش تھی۔ ڈر کر میں نے دوسری لڑکی کو مدد کے لیے پکارا، اسے اٹھانے لگی کہ یہ دیکھ کر میری مزید جان نکل گئی کہ وہ لڑکی بھی بے ہوش تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں اب ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کمرے میں موجود ہر لڑکی کو اٹھانے کی کوشش کی، پر ساری کی ساری بے ہوش تھیں۔ یہ سب دیکھتے ہی میری روح لرز گئی۔ لیکن کیسے؟ وہ سب بے ہوش کیوں تھیں اور میں کیوں ہوش میں تھی؟ میں یہی سوچ رہی تھی جب میری نظر سامنے پڑی اور ٹھہر گئی، ٹیبل پر رکھا دودھ کا گلاس۔ یہاں روز لڑکیوں کو دودھ کا گلاس دیا جاتا تھا۔ مجھے دودھ پسند نہیں تھا، اسی لیے میں روز ہی وہ دودھ اپنی دوست کو پلا دیتی تھی۔ میں سر تھامے بیٹھ گئی، پھر کچھ سوچتے دھیمے سے کھڑکی کے پاس گئی تو آج پھر پیچھے کے حصے میں یتیم خانے کی میڈم کھڑی کسی سے گفتگو کر رہی تھیں، اور پھر پہلے کی طرح ایک لڑکی کو نازیہ ان کے پاس لے کر آئی۔ میں چھپ کر اسے دیکھنے لگی۔ جب میں نے دیکھا، وہ لڑکی اچانک میڈم کے سامنے رونے لگی۔ میں نے بغور میڈم کو دیکھا، وہ اپنی ملازمہ کو دیکھتی مسکرا رہی تھیں۔ میں دل پر ہاتھ رکھتے فوراً پیچھے ہو گئی، سر تھام لیا۔ یا خدایا، یہ کیا چل رہا تھا؟ میں نے ہمت جمع کی اور دبے قدموں سے نیچے گئی تو دیکھا کہ پورا یتیم خانہ خالی تھا۔ نیچے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔
میں دبے قدموں چھوٹے سے پلر کے پیچھے چھپ گئی، لیکن اگلا منظر جو میں نے دیکھا اس نے میری جان نکال دی تھی۔ میڈم کے آفس میں کوئی میڈم کے ساتھ جا رہا تھا اور اس شخصیت کو دیکھتے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ میں جسے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے سانسیں بحال کر رہی تھی، جو میں نے ابھی دیکھا تھا۔ اس کے بعد میری ہمت نہ ہوئی تھی کہ میں کچھ اور دیکھ سکوں۔ میں دبے قدموں میڈم کے کمرے کے باہر اندر کی باتیں سنی تھیں، اور وہ باتیں جی لرزا دینے والی تھیں، اور جو حقیقت مجھ پر کھلی تھی اس نے میرے سر پر گویا آسمان گرا دیا تھا۔ اتنی گندی اور گھناؤنی حقیقت۔ میں فوراً اوپر اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ وہ لڑکیاں آخر کہاں جاتی ہیں، میڈم انہیں کہاں بھیجتی ہیں، اور میرے اور باقی ساری لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ میں ساری رات روتی رہی۔ اگلے دن پھر معمول سے ہٹ کر ہلچل تھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ آج اس لڑکی کا نکاح ہے اور رخصتی بھی ہے۔ نکاح فون پر پڑھایا جائے گا اور پھر سادگی سے رخصتی کر دی جائے گی۔ میں بھی باہر گئی تو دیکھا کہ لڑکی کو سر تا پاؤں چادر اڑا کر بٹھایا گیا تھا اور اس کا نکاح پڑھایا جا رہا تھا۔ لڑکیوں کا کہنا تھا کہ اس کا نکاح بہت اچھی جگہ ہوا ہے، جبکہ ٹھٹکا دینے والی بات یہ تھی کہ وہ لڑکی بے آواز گردن ہلا کر نکاح قبول کر رہی تھی۔ پھر وہ اٹھ کر میڈم سے ملی اور خاموشی سے باہر جانے لگی۔ میں دیکھتے ہی پہچان گئی تھی کہ کیوں وہ لڑکی کہاں گئی ہے۔ مجھے معلوم تھا، اور جو چادر کے اندر تھی وہ کوئی اور تھی۔ اس کا قد بھی لمبا تھا، جبکہ اصل لڑکی کا قد بہت چھوٹا تھا۔ ساری حقیقت جاننے کے باوجود میں کچھ بھی نہ کر سکی کہ دن اب تیزی سے گزرنے لگے، اور یوں ہی ہوتا رہا۔ گھنٹے دن، مہینے اور مہینے سالوں میں بدل گئے، اور یتیم خانے میں ایسا ہی رہا۔ دن رات مشقت کرائی جاتی، اور جیسے ہی کوئی لڑکی 18 سال کی ہوتی یتیم خانے کی میڈم اسے تہہ خانے میں لے جاتی اور پھر وہ لڑکی غائب ہو جاتی۔ معلوم ہوا کہ جو لڑکیاں رو رہی ہوتی تھیں جانے سے پہلے وہ تہہ خانے میں جانے سے روتی تھیں کہ جانتی تھیں کہ کبھی واپس نہیں لوٹ سکیں گی اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اتنے وقت میں نے اور مجھ جیسی لڑکیوں نے بھاگنے کی بہت راہیں تلاش کیں، ہر ممکن کوشش کی یہاں سے نکل سکیں، لیکن کوئی بھی راستہ نہ ملا۔ آج پھر ایک لڑکی 18 سال کی ہوئی تھی، پر اس بار میں نے جاسوسی نہیں کی تھی کہ میں بے بس تھی۔ میں ویسے ہی اپنے بستر پر بیٹھی کھلے آسمان کو دیکھنے لگی۔ میں بھی 17 سال کی ہو چکی تھی اور اس سال 18 کی ہو جانا تھا۔ خوف سے میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، اور پھر کچھ پرانے مناظر آنکھوں میں چلنے لگے۔ میرا نام فردوس ہے۔ میرے ماں باپ نے محبت کی شادی کی تھی اور وہ شادی کامیاب بھی ٹھہری تھی۔ شادی کے 1 سال بعد میں پیدا ہوئی تھی۔ اپنے ماں باپ کو مکمل کیا تھا۔ امی نے میری پیدائش کے بعد میرے ننھیال والوں کو منانے کی کوشش کی تھی، پر جس دن وہ گھر کی دہلیز پھلانگ کر باہر نکلی تھیں اپنی جگہ کھو چکی تھیں۔ امی ان سب کے بعد کافی اداس رہنے لگی تھیں۔ ابا نے انہیں حوصلہ دیا تھا۔ ابا کا صرف ایک چھوٹا بھائی تھا جو چند سال چھوٹا تھا۔ امی ابا کی شادی کے چند سال بعد جب میں 4 سال کی تھی، چچا نے بھی شادی کر لی۔ چچا نے جس لڑکی سے شادی کی وہ بہت اچھی تھیں، اماں کی بھی مدد کرتیں اور کبھی بدتمیزی نہ کرتیں۔ وقت پڑ لگا کر اڑنے لگا۔ جب میں 8 سال کی ہوئی تو ایکسیڈنٹ میں اماں کا انتقال ہو گیا۔ ابا اور میں تنہا رہ گئے۔ ابا کی طبیعت اس غم میں ناساز رہنے لگی تھی۔ وہ بار بار یہی کہتے کہ میرا وقت بھی قریب ہے۔ جب ابا نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا اور مجھے میری نانی کے گھر بھیجنے لگے کہ ان کے مرنے کے بعد وہ میرا خیال رکھ لیں گی، یہ سن کر چاچی پریشان ہوئی اور رونے لگیں اور بولیں کہ اسے تو میں نے بہت پیار سے پالا ہے، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، میں اس کا خیال رکھوں گی، کیا مجھ پر یقین نہیں؟ چاچی کی یہ بات سن کر ابا کشمکش میں پڑ گئے تھے اور بولے کہ ان کی بیٹی کی آخری نشانی ہوگی، وہ سنبھال کر رکھیں گی۔ تو اتنے میں ہی چچا بول اٹھے کہ یہ ہمارا خون ہے، ہم ہی اس کا خیال رکھیں گے۔ پر ایک چیز جو اس وقت مجھے پریشان اور وحشت زدہ کر گئی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک مرتبہ بھی ابا کو زندہ رہنے کا حوصلہ نہ دیا تھا۔ ایک بار یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بعد ابا نے میری وصیت اور کسٹڈی ان کے نام کر دی، اور ابا کی طبیعت اب مزید خراب رہنے لگی تھی کہ وہ چند ماہ میں ہی وفات پا گئے۔ ان کی وفات کی خبر میرے سر پر آسمان بن کر گری۔
मुझे कई दिन तक होश ही न रहा। चचा खाना पीना रख जाते और हौसला देते, जबकि इस दिन के बाद से चाची ने हमदर्दाना तौर पर भी मेरी जानिब न देखा। जब कुछ दिन के बाद मेरे चचा का रवैया भी मेरे साथ बिगड़ने लगा था। वो बात बात पर मुझ पर चिल्लाते, बुरा भला कहते और कमरे में बंद कर देते। मैं अंदर बैठकर रोती रहती। चची के चेहरे पर अलग ही चमक रहने लगी थी, लेकिन चची मुझे कुछ भी ना कहती। एक दिन चचा शहर से बाहर गए तो मुझे कमरे में बंद करके गए। चची मेरे कमरे में आईं और रोने लगीं। मैं चची का रोना देखकर परेशान हो गई। चाची ने कहा, तुम्हारे चचा बहुत जालिम हैं। वो तुमसे जान छुड़ाना चाहते हैं और वो तुम्हें जान से मार देंगे। इनकी बात सुनते ही मैं डर गई। मैं नहीं जानती थी कि चची ऐसा क्यों कह रही हैं और चचा क्या वाकई मेरे साथ ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन चचा के अब तक के रवैये ने यही जाहिर किया था। मैंने रोते हुए चाची से मदद मांगी तो वो मुझे प्यार करते हुए बोली कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे ननिहाल छोड़ आऊंगी। मैं मान गई और चाची के साथ चली गई। जब चची मुझे इस यतीम खाने ले आई और पूछने पर मेरे सामने रोने लगी और बोली कि मैं बहुत मजबूर हूँ। तुम्हारे वालिद के इंतकाल के बाद तुम्हारे चाचा बहुत बदल गए हैं। वो पैसों के एवज तुम्हारी शादी अपने किसी जानने वाले से करवाना चाहते हैं, जो बूढ़ा है और शराबी भी। वो इसी काम से शहर से बाहर गए हैं और जैसे ही वापस आएंगे तुम्हारी शादी कर दी जाएगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं ये बात करने तुम्हारे ननिहाल भी गई थी, लेकिन उन लोगों ने तुम्हें रखने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मारो फेंको कुछ भी करो, पर यहाँ मत लाना। अब आखिरी रास्ता यही है। जिंदगी जहन्नुम बनाने से बेहतर है तुम यहीं रहो। ये बहुत अच्छी जगह है। ये लोग तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। चची के बोलने पर मेरी जान अब निकलने लगी। मैंने चची के हाथ थाम लिए थे। चची, ऐसा मत करें। मुझे एक बार नानी की तरफ ले जाएं। मैं इनके पाँव पकड़ लूंगी, लेकिन मुझे यहाँ मत छोड़ें। यहाँ बहुत बुरा सलूक होता है। मुझे जितनी समझ थी मैंने वैसे ही गुजारिश की थी। मेरी बात सुनते ही चची एकदम भड़क गईं। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारी जिद नुकसानदेह है। ये बोलकर चची ने मुझे वहीं छोड़ दिया और बाहर निकल गईं। मैं चची के पीछे जाने लगी तो नाजिया ने मुझे पकड़ लिया और चची वहां से चली गईं। मैं जानती थी कि छोड़कर जाने वाले वापस नहीं आते। मैंने फिर भी हर रोज चची का इंतजार किया, लेकिन चची न आई। बिल आखिर साल गुजर गए और मैंने खुद को समझा लिया कि अब मुझे ऐसी जिंदगी से मौत ही रिहाई दे सकती है। मैं आंखें बंद किए अपनी इस जिंदगी के मुतालिक सोच रही थी। अम्मा अब्बा की याद भी शिद्दत से आ रही थी, जब अचानक मुझे किसी ने बाजू से पकड़ा। मैंने चौंक कर आंखें खोली तो नाजिया मुझे खड़े होने का कह रही थी। मैं इसे देखते ही डर गई। मैंने एक नज़र पूरे कमरे में घुमाई तो सब मामूल के मुताबिक सो रहे थे। मेरी जान निकलने लगी, ये सोचते हुए कि इसने मुझे जागते देख लिया है। चलो मेरे साथ, वो बोली तो मैंने फौरन तेजी से नफ़ी में सर हिलाया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे बोलने पर नाजिया ने ज़बरदस्ती बाजू से पकड़ते हुए मुझे खड़ा किया। उठो, ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। नाजिया ने ज़बरदस्ती खड़ा किया तो मेरे मुंह से भी बेइख्तियार निकला, मैं अभी 18 साल की नहीं हुई, मुझे मत लेकर जाएं। मेरे ये कहने पर नाजिया मुझे बगौर देखने लगी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो मैं तुम्हें लेकर जा रही हूँ। अब देर मत करो, इससे पहले कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। मेरे मना करने के बावजूद वो मुझे अपने साथ लेकर गई। नीचे गई तो यतीम खाने की मैडम पिछले इसी ग्राउंड में खड़ी थीं। इनको देखते ही मेरी जान निकलने लगी। जब वही लड़का जो हर बार खड़ा होता था वो बाहर खड़ा था और मैडम ने इसे हाथ में एक बैग थमा दिया। मैं डर कर रोने लगी कि मैडम, मुझे इस लड़के के साथ मत भेजें, लेकिन ऐसा ना हुआ। इस बैग को एक टाट के बोरे में मुंतकिल किया। इस आदमी ने वो बैग वापस मैडम को थमा दिया और सलाम करता हुआ बाहर निकल गया। मैडम इसके जाने के बाद मुझे ग्राउंड के एक कोने में ले गईं। नाजिया ने वहां से जल्दी जल्दी झाड़ियां हटाईं तो वहां एक दरवाज़ा नमूदार हुआ। नाजिया ने ज़मीन में बने इस दरवाजे को खोला और मुझे लिए अंदर चली गई और बाहर से नाजिया ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैडम ने हाथ में टॉर्च पकड़ी, जला ली और मुझे अंदर ले जाने लगी और फिर अंदर जाकर बटन खोल कमरे को रोशन कर दिया। रोशनी होते ही मैंने वहां जो देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि यतीम खाने के इसी कमरे में। फिरदौस बच्चे, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? नानी ने कंधे पर हाथ रखा
तो मैं सोचों के भंवर से निकली। माजी को सोचते सोचते दिन से शाम हो चुकी थी। मेरी आंखें भीगी हुई थीं। मुझे नानी के घर आए 3 साल बीत चुके थे और जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। कुछ वक्त पहले चची का इंतकाल कैंसर के मर्ज से हुआ। मरने से पहले इन्हें मेरी इत्तला हो चुकी थी और वो मुझसे माफ़ी मांगने भी आई थीं और मैंने बहुत बड़ा दिल करके इन्हें माफ़ भी कर दिया था। चाचा मुझे वापस अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर मैं चाचा के साथ नहीं जाना चाहती थी और ना ही मेरी नानी मुझे भेजने पर राज़ी थीं। सब ठीक हो चुका था, पर ज़िंदगी में एक खलिश बाकी थी कि मैंने इतनी सी उम्र में बहुत कुछ बुरा देख लिया था। कुछ नहीं नानी, बस कुछ पुरानी सोचें ज़हन पर हावी हो जाती हैं। मैं बोलकर मुस्कुरा दी तो नानी मेरे बराबर में बैठ गईं। कौन से सोचें? नानी ने मोहब्बत से पूछा। नानी जानती हैं मैंने ज़िंदगी का सबसे बुरा और तल्ख रूप कब देखा? नानी खामोशी से मुझे सुनने लगीं। जब एक बार मैं यतीम खाने की मैडम की जासूसी करने नीचे गई थी और मैंने वहाँ एक ऐसी शख्सियत को देखा जो मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच गई थी। मैंने वहाँ चाचा को देखा था। मैंने इन्हें वहाँ देखा तो हैरान हुई थी। मैं समझी थी कि शायद वो मुझे लेने के लिए आए हैं, लेकिन जब मैंने इनकी बातें सुनी, मेरे अंदर सारी उम्मीदें दम तोड़ गईं और अब मेरे दिल में चाचा की इज्जत तो है, पर वो मोहब्बत नहीं। इस दिन यतीम खाने में मेरी मैडम से वो मिले। वो मेरा हाल चाल दरियाफ्त कर रहे थे। इस दिन मुझे पता चला कि चाची ने अब्बा के हिस्से की जायदाद के लालच में मुझे वहाँ पहुँचा दिया था। मुझे इस दिन मालूम हुआ कि पैसे कैसे ईमान और इंसानियत खरीद लेता है। वो मुझे आपके पास इसलिए नहीं लाए थे कि कहीं मैं अपने हिस्से की डिमांड ना करूं, और चाचा को ये मालूम था कि चाची झूठ कह रही हैं कि मैं घर से भाग गई थी। वो यतीम खाने मेरी कैफियत दरियाफ्त करने के लिए आए थे, लेकिन मुझे साथ ले जा नहीं सकते थे। दूसरी एक ऐसी शख्सियत जिसके लिए मेरे दिल से हमेशा दुआ निकलेगी, वो मेरी यतीम खाने की मैडम। वहाँ पर बड़े बड़े लोग फंड देते थे और बदले में इन लड़कियों की शादी किसी बूढ़े तलाक याफ्ता या किसी गैर बंदे से पैसों के एवज करवाते थे। तो मेरी मैडम हमें चुपके से निकाह से पहले भगा देती थीं और फिर जितनी मुशक्क़त हमने की होती थी वो जमा होती थी और इन पैसों से वो आधा हिस्सा हमें देती थीं और आधा इन गलत औरतों को और लड़कियों को जिनकी शादी हमारी जगह इन लोगों से की जाती थी। जब मैं इस तहखाने में गई तो वहाँ पर मैंने इतनी मेहरबान और नेक औरत, मुखलिस जज्बा रखने वाली कहीं भी नहीं देखी। कभी कभी अपनों से ज़्यादा गैर साथ देते हैं। मैं बोलकर रोने लगी तो नानी ने रोते रोते गले लगा लिया। इस दिन यतीम खाने से भगाते वहाँ की मैडम ने नानी का पता निकलवाते मुझे नानी के सुपुर्द कर दिया था और मेरी नानी ने अम्मा की मौत का सुनते ही रोते हुए मुझे सीने से लगा लिया था। चाची की लालच का बुरा अंजाम हुआ था और चाचा अब अपनी बुज़दिली को रो रहे थे।